پیارا اللہ اللہ بول وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود. ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہو نور. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہو نور. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو. یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو. تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. میرے محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں انسانوں کو پیدا فرمایا اور انسانوں کی پیدائش کا جو مقصد بتایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. انسان اور جنات کو اللہ نے اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ ان کی عبادت کریں. ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب انسانوں کو پیدا فرمایا عبادت کی غرض سے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو اس عبادت کے ذریعے سے کچھ مل جاتا ہو. یہ ایک سوال کسی کے ذہن میں بھی اٹھ سکتا ہے کہ اللہ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت ہے، حالانکہ اللہ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت بالکل نہیں ہے. مشرکین مکہ سے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مخاطب ہوئے اور اللہ کے نبی نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے انسانوں کی جماعت، تم یہ بات کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ. تو وہ قوم جس قوم کو قرآن نے امیین کہا ہے، وہ ان پڑھ قوم تھی، پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، اور بہت ساری برائیاں ان میں تھی، لیکن کچھ خوبیاں بھی تھی ان کے پاس. ایسی خوبی
کہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں اس خوبی کے لوگ آپ کو نہیں ملیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان لوگوں کے درمیان میں مبعوث فرمایا کہ جو قوم نڈر تھی، شجاعت اور بہادری ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، وہ باتوں کے بڑے دھنی تھے، اپنی باتوں کے اتنے پکے تھے کہ اگر غلط بات کی وہ طرفداری کر دیے تو پھر اس کے لیے چاہے جان چلی جائے لیکن اس سے پھرنے والے نہیں تھے۔ اس لیے تاریخ آپ پڑھتے ہیں کہ وہ دور ایسا دور تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی، اور جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتے ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ پوری قوم اس کے ساتھ کیا کون سا ایسا ظلم تھا اور کون سا ایسا ہتھیار تھا کہ جو ان پر استعمال کیا جا سکتا تھا اور قوم نے اس سے دریغ کیا۔ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے کہ کسی کی چربی سے آگ بجھ رہی ہو اور کسی کو مکہ کے سنسان وادی میں گھسیٹا جا رہا ہو اور ریگستان کی اس تپتی ہوئی ریت پر دوپہر کے وقت میں لٹا کر کے بھاری چٹان رکھ دیا جا رہا ہو اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہو کہ تم ایمان سے پھر جاؤ، لیکن اس کے بعد بھی وہ کہہ رہے ہیں عہد کہ ہم ایمان سے کیوں پھریں گے۔ عورت ذات کو باندھ کر کے لوگوں نے رکھا اور یہ کہا کہ ایمان سے پھر جاؤ، لیکن وہ کیسے لوگ تھے جو جواب دیتے تھے کہ تجھ سے امید کرم ہوگی جسے ہوگی، ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ تو ظالم کہاں تک ہے۔ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، ہمارے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے اور اگر مسجد کے آنے جانے میں تھوڑی سی رکاوٹ ہو جائے تو لوگ انڈر گراؤنڈ ہو جاتے ہیں، مسجد آنے کی ہمت نہیں کر پاتے۔ وہ کیسے لوگ تھے کہ ایسے وقت میں بھی، حالانکہ اسلام کا جو فقہ کا مسئلہ ہے کہ جب ظلم و زیادتی ہو رہی ہو ایسے وقت میں تم ایمان کو چھپا سکتے ہو، لیکن وہ عزیمت کی راہ اختیار کرنے والے لوگ تھے۔ کہہ دیا زبان سے لا الہ الا اللہ تو اس کے بعد چاہے اس راہ میں کٹ جائے، جانے چلی گئی ہو، لیکن اس کے بعد اس سے ایک قدم تو بہت دور کی بات ہے، ایک سوت کے برابر بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ ایسے باتوں کے دھنی تھے، ان کے پاس قوت حافظہ بہت تھی، وہ یادداشت کے بہت پکے تھے، وہ اپنی نسل کو بھی اور اپنے آباء و اجداد کی سینکڑوں نسلوں کو پشت در پشت یاد رکھتے تھے۔ ریت میں 1000 آدمی کو دوڑا دیا جائے تو قیافہ شناس ایسے کہ اس دوڑنے والوں کے پیچھے وہ قدم کے نشان دیکھ کر کے بتا دیتے تھے کہ یہ فلاں آدمی کے نشانات ہیں، یہ فلاں کے نشان ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قوم میں اس لیے بھیجا گیا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس قوم پر کوئی حکومت کرنا نہیں چاہتا تھا، حالانکہ تاریخ سے یہ بات غلط ثابت ہوتی ہے۔ وہ قوم ایسی تھی کہ وہ کسی کے کا غلام بننا اور کسی کا حاکم بننا وہ قوم پسند نہیں کرتی تھی کہ کوئی ان کے اوپر حکومت کرے۔ اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان بھیجا گیا کہ جن کے سینے صاف و شفاف تھے، جن کے گلے میں کسی کی غلامی کا پٹا نہیں ڈلا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
ان کے درمیان میں اس لیے بھیجا گیا کہ جب ان کے سینے پر لکھا جائے گا اور یہ ایمان قبول کر لیں گے تو دین کے پھیلنے کا بڑا ذریعہ بنے گا۔ جو قوم محکوم ہوتی ہے، جو قوم غلام ہوتی ہے، اس کے اندر بزدلی آ جاتی ہے، وہ شجاعت نہیں اپنا پاتے ہیں، وہ قوم نڈر نہیں ہو سکتی ہے جو کسی کی محکوم ہو، کسی کے غلام ہو۔ اس لیے آپ جہاں کہیں بھی دیکھیں گے کہ جن لوگوں کو غلامی کا چسکا پڑ چکا ہے، جن لوگوں کے درمیان بہت سارے لوگ حاکم رہے ہیں اور ان کے انڈر وہ کام کرتے رہے ہیں، وہ قوم ڈٹ کر کے کوئی حق کا مقابلہ نہیں کر سکتی، باطل کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتی، استقامت ان کے اندر نہیں آ سکتی ہے۔ یہ دنیا کی تاریخ ہے، یہ انسانوں کا اتہاس ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کے درمیان بھیجا گیا تھا، وہ قوم ایسی تھی کہ ان پر جب محنت کی گئی تو انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت آ گئی ان کے سامنے، ظلم و ستم کی چکی میں ان کو پیسا گیا، ان کے راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، ان کے گلے میں پھندے ڈال کر کھینچا گیا، ان کو شہید کیا گیا۔ اس کے بعد بھی اس سے نہیں ہٹے، بلکہ قسم کھا کر کہتے تھے جان دی ہوئی تو اسی کی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ایسی قوم تھی۔ تو ایک چیز ان کے اندر اور کیا خوبی تھی؟ قوت حافظہ بہت تھی، اور وہ اپنی اپنا نسب نامہ یاد رکھتے تھے، یہاں تک کہ اپنے گھوڑوں کا اور اونٹوں کا نسب بھی یاد رکھتے تھے۔ تو یہ عادت تھی ان کی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے یہ کہا کہ آپ جس خدا کی دعوت دے رہے ہیں اور جس کی پرستش کا حکم کر رہے ہیں، جس کے سامنے ہمیں جھکنے کا حکم کر رہے ہیں، اس خدا کا نسب نامہ کیا ہے، اس کا باپ دادا کون ہے، آخر وہ کون سی نسل سے ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ایک سورت نازل فرمائی جس سورت کا نام ہی سورت الاخلاص ہے، یعنی یہ ایسی سورت ہے کہ جس میں خالص توحید کا بیان ہے، اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات کا بیان ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، وہ اللہ نہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، بلکہ وہ اپنی ذات میں یکتا ہے، تنے تنہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ عبادت کرنا، خدا کی بندگی کرنا، لیکن اس بندگی کی چاہت اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی بندگی سے اور کسی بھی شے سے بے نیاز ہے، وہ رب العالمین وراء الورا ہے۔ وہ ہم جہاں سوچتے ہیں، جہاں میری سوچ کی بڑائی ختم ہوتی ہے، رب العالمین کی بڑائی کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کائنات کا ایک ایک انسان، ایک ایک فرد رب العالمین کی نافرمانی کرنے لگے، پروردگار کی نافرمانی کرنے لگے، پوری دنیا پھر جائے، اللہ کی بندگی نہ کرے، تو وہ ایسی شان والا ہے، ایسا بے نیاز ہے کہ اس کی شان میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی، اور پوری دنیا اس کی بندگی کرنے لگے، پوری دنیا کا ایک ایک فرد، ایک ایک انسان اس رب العالمین کے آگے سر سجود ہو جائے، تو وہ ایسی شان والا ہے، ایسا وراء الورا ہے کہ اس کی شان میں ادنا درجے کے برابر بھی کوئی بڑھوتری نہیں ہوگی، کوئی اضافہ نہیں ہوگا، وہ ایسی شان